اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صحیح بخاری کی 39ویں کتاب الکفالہ، یہ الحمدللہ ابھی ہم شروع کریں گے اس کی شرح۔ اس میں احادیث جو ہیں وہ ٹوٹل احادیث 9 ہیں، 2290 سے لے کر 2298 تک۔ کوشش کریں گے کہ اللہ کی دی توفیق سے آج اس کو مکمل کر دیں۔ کفالہ ایکچولی ہے کیا؟ اگر یہ کسی کو لفظ مشکل لگے تو ایک لفظ ہے تو انگلش کا لیکن بڑا مستعمل ہے، یعنی بہت ان یوز ہے، لوگ استعمال کرتے ہیں، دیٹ از گارنٹی۔ سو کتاب الکفالہ ایکچولی از دا بک آف گارنٹیز۔ سو گارنٹی جو ہے وہ دو طرح سے ہے۔ ایک یہ کہ وہ مقروض کی جگہ خود اس کی ضمانت دے، گارنٹی دے کہ جی میں پیمنٹ کروں گا جو اس کے ذمہ پیسہ ہے، اور ایک یہ ہے گارنٹی کہ جی میں آئی ول کاز ہم ٹو میک دا پیمنٹ، یعنی جو مقروض ہے میں اس پہ یہ اثر رکھتا ہوں کہ میں اس کو لے آؤں گا کہ وہ قرض کی پیمنٹ کرے۔ یہ دونوں پیرائے میں اس کی گارنٹی کی ڈائمنشن ہے، اور یہ جو کتاب الکفالہ ہے یہ اسی سے متعلق ہے۔ کتاب الکفالہ میں جو پہلا معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ ایک لفظ ہے القرض، جس کو ہم قرض کہتے ہیں اردو میں، اور ایک ہے دیون، الدیون۔ دونوں میں فرق ہے۔ قرض جو ہے وہ نجی ہوتا ہے، یعنی کوئی ذاتی کسی شخص نے کسی دوسرے شخص سے پیسے لے لیے ضرورت کے لیے یا جو واٹ ایور، یہ ہو گیا قرض۔ لیکن جب معاملہ آ جائے کاروباری قرض کا یا معاملات میں قرض کا، تو پھر وہاں پہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے الدیون۔ یہ دونوں میں فرق ہے۔ یہ چونکہ فقہ کے اندر اس میں تمیز کی جاتی ہے، تو لہٰذا اس لیے اس فرق کو یاد رکھنا لازمی ہے۔ حدیث کا نمبر 2290۔ محمد بن حمزہ بن عمرو الاسلمی نے اپنے والد حضرت حمزہ کے حوالے سے بیان کیا کہ عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں انہیں زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا۔ جہاں وہ گئے تھے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے، وہاں ایک شخص نے اپنی بیوی کی باندی سے ہم بستری کر لی۔ یہ خیال رکھیں کہ مالک کی جو اس دور میں جو تھا یہ معاملہ باندیوں والا، کنیزوں والا، اس میں جو اپنی ملکیت تھی، آیت کے مطابق یہ ہے کہ جو اپنی ملکیت ہے اس کے ساتھ وہ جسمانی تعلق رکھ سکتا تھا، چاہے وہ اس کے باپ کی ہو باندی یا چاہے اس کی بیوی کی ہو یا اس کے ماں کی ہو، وہ اس کے لیے آؤٹ آف باؤنڈ تھی۔ صرف اپنی ملکیت، وہ جس کو اس نے خریدا تھا اس کی اپنی ملکیت میں تھا، اس سے اجازت تھی، باقی کسی کی باندی سے اجازت نہیں تھی۔ تو اس نے اپنی بیوی کی باندی سے اجازت ہم بستری کر لی۔ حمزہ نے اس کی ایک شخص سے پہلے ضمانت لی، یہاں تک کہ وہ عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ضمانت لی سے مراد کیا ہے کہ یہ بھاگے گا نہیں، ادھر ادھر نہیں ہوگا۔ یہی جو ہمارے ہاں کانسیپٹ ہے کورٹس کے اندر، ضمانت کا یہی کانسیپٹ ہے کہ یہ پیش بھی ہوگا عدالت میں اور یہ بھاگے گا نہیں، تو اس کی ضمانت لی جاتی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ بیل کروا دی انہوں نے۔ یہاں تک کہ وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں پیش ہوئے، اور عمر رضی اللہ عنہ نے اس شخص کو 100 کوڑوں کی سزا دی۔ اس آدمی نے جرم اس پر لگا تھا اس کو قبول کیا، لیکن جہالت کا عذر کیا، یعنی کم علمی کا عذر کیا۔ اس نے کہا کہ میں نے کیا تو ہے، لیکن
مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ بیوی کی جو باندھی ہے وہ اس پہ میرا حق نہیں ہے. سو عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو معذور رکھا کہ ٹھیک ہے، اس کو چونکہ معلوم نہیں تھا تو لہٰذا اس کی جو سزا تھی اس کو 100 کوڑوں میں کنورٹ کر دیا، بجائے اس کے کہ اس کو سزا دی جاتی رجم کی. حد نہیں لگائی بلکہ تعزیر کے ذریعے اس کو سزا دے دی گئی. جریر اور اشعث نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مرتدوں کے بارے میں کہا کہ ان سے توبہ کرائیے، ان کی ضمانت طلب کیجیے. ضمانت کیا کہ دوبارہ مرتد نہیں ہوں گے. مرتد جو دین سے پھر جائے، یعنی جو مسلمان ہو اور پھر اس کے بعد وہ دین اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور دین، کوئی اور مذہب جو ہے وہ اپنا لے، یا لا مذہبیت کو، یعنی جس کو ہم دہریہ کہتے ہیں، ایتھیسٹ ہو جائے. سو چنانچہ انہوں نے توبہ کر لی اور ضمانت خونی کے قبیلے والوں نے دی. یعنی انہوں نے کہا کہ یہ ہم اس کی رکھیں گے، ہم اس کی ضمانت دیتے ہیں اور ہم اس کو نظر میں رکھیں گے کہ یہ ایسی حرکت نہ کرے. حماد نے کہا کہ جس کا ضامن موجود ہو اور وہ مر جائے تو گارنٹر پر کوئی تاوان نہیں ہوگا، لیکن حکم نے کہا کہ ذمے کا مال دینا پڑے گا. یعنی جس نے گارنٹی دی ہوئی ہے اگر اس کی ڈیتھ ہو جائے تو معاملہ یہ ہے کہ اگر کیا اس کے اوپر وہ جو گارنٹی اس کے ذمے تھی، کیا اس کے مال میں سے پیمنٹ کی جائے گی، ترکے میں سے کی جائے گی یا نہیں کی جائے گی، یا وہ گارنٹی اس پر لاگو ہوگی یا نہیں ہوگی، یہ اس کا جواب ہے. حماد نے کہا کہ ضامن اگر مر جائے تو کوئی تاوان نہ ہوگا ضامن کے اوپر، یعنی اس کے ذمے سے وہ ہٹ جائے گی گارنٹی. لیکن حکم نے کہا کہ نہیں، جو گارنٹی دی تھی وہ اس کے ذمے جو بھی بنتا ہے اس کے ترکے میں سے وہ پیمنٹ کرنی پڑے گی. یہ ایک علیحدہ فقہی مسئلہ ہے اور اس پہ انشاءاللہ تعالی ہم بعد میں ڈسکس کریں گے. لیکن یہ ایک بہت امپورٹنٹ ایشو ہے. گارنٹی دینے والے کی جان جو ہے وہ نہیں چھوٹتی، مگر اس میں ڈیفرنٹ اوپینینز ہیں. انشاءاللہ تعالی ہم اس کو ان ڈیٹیل ڈسکس کریں گے. حدیث نمبر 2291. یہ حدیث جو ہے یہ 1498 میں گزر چکی ہے. حدیث نمبر 2292. اس کے جو ترجمۃ الباب ہے اس کے اندر یہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ قرآن مجید کی آیت وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَّ کے متعلق کہ یہ ورثہ کے لیے، ورثہ موالیہ سے جو مراد ہے وہ ہے ورثہ. اور وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ، اور اس کے متعلق یہ فرمایا کہ جو مہاجرین جب مدینہ آئے تو مہاجر انصار کا ترکہ پاتے تھے اور انصاری کے رشتہ داروں کو کچھ نہ ملتا تھا. اس کی وجہ کیا تھی؟ جو برادرہڈ، جو بھائی چارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا تھا، اس کی وجہ سے ایسا ہوتا تھا. پھر جب یہ آیت وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَّ نازل ہوئی تو پہلی آیت یہ یہاں جو ہے یہ ورثہ ہوگا، ورثہ نہیں ہوگا، یہ ورثہ ہوگا. لفظ یہ ورثتاً. جب یہ نازل ہوئی تو پہلی جو آیت وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ منسوخ ہو گئی، سوا امداد، تعاون اور خیر خواہی کے. البتہ میراث کا حکم وہ منسوخ ہو گیا، یعنی جو انصار اور کے مہاجرین کے درمیان جو بھائی چارے کی وجہ سے تھا وہ منسوخ ہو گیا. اور وصیت جو ہے وہ جتنی جائے کی جا سکتی تھی، لیکن یہ بھی بعد میں جو ہے وہ چینج ہوگی، اور اب یہ 1/3 سے زیادہ یہ وصیت نہیں ہو سکتی. اور لوگ کہتے ہیں نہیں وصیت کر کے ساری جائیداد اس کو دے دیں، وہ ایسا نہیں ہوتا. جو ورثہ ہیں ان کے جو اللہ نے ان کے حصے مقرر کیے ہوئے ہیں وہ وہی ایز اٹ از رہیں گے، لیکن جو وصیت ہے حدیث شریف کے مطابق وہ یہ ہے کہ وہ 1/3 مال سے زیادہ وصیت نہیں کر سکتا.
کیونکہ پھر اس سے یہ ہوگا کہ اگر وہ 1/3 مال سے زیادہ کرے تو جو باقی ورثہ ہے ان کا حق مارا جاتا. شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. ہمارے ہاں یہ اتنی اور یہ جب بات علم کے متعلق ہوئی کہ قیامت کے نزدیک جب وہ علم اٹھا لیا جائے گا تو اس میں بتایا گیا کہ سب سے پہلے جو علم اٹھایا جائے گا وہ الفروض کا ہوگا، یعنی وراثت کا علم ہوگا. اور آپ دیکھتے ہیں کہ آج کل کے دور میں لوگوں کو وراثت کے اصولوں کا نہیں پتہ، جس کی جو مرضی آ رہا ہے وہ کری جا رہا ہے. میں نے دیکھا یہاں بیٹیوں کو وراثت سے محروم کر دیتے ہیں، وصیت کر جاتے ہیں کہ جی اس کو یہ نہیں دینا، فلانے کو یہ نہیں دینا، یہ وصیت کاؤنٹ نہیں ہوتی. اور وہ مہا جاہل ہیں جو اس وصیت پہ عمل کرتے ہیں. 1/3 سے زیادہ کی وصیت نہیں ہو سکتی. ورثہ کے حصے قائم ہیں وہ ان کو ملیں گے، لیکن اس کے علاوہ اگر کوئی وصیت ہے تو 1/3 سے زیادہ نہیں ہو سکتی. 1/3 مال سے زیادہ وہ نہیں ہو سکتی. اگر وہ زیادہ ہے تو 1/3 کو وصیت لیا جائے گا، اور باقی مال جو ہے چاہے وصیت کے اندر وہ 50% یا 70% کیوں نہ لکھا ہو، لیکن 1/3 جو 33% ہے اس سے زیادہ جو ہوگی وہ ورثہ میں تقسیم ہوگی. 33% جو ہے یس وہ وصیت جس کے لیے اگر ہوئی ہے تو وہ ہوگی. یہ میکسیمم لمٹ ہے اس کی. 33% سے کم بھی ہو سکتی ہے لیکن میکسیمم 33% ہے، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی. حدیث نمبر 2293 یہ 2049 میں گزر چکی ہے. 2294 اور یہ ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا اسلام میں جاہلیت والے عہد و پیمان نہیں ہیں. تو انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خود انصار اور قریش کے درمیان میرے گھر میں عہد و پیمان کرایا تھا. اب یہ معاملہ آ گیا کہ جو پریویس کمٹمنٹس ہیں اسلام کے آنے سے پہلے کیا وہ قائم رہیں گی یا نہیں رہیں گی. یہ حدیث اور یہ چیپٹر اس کے بارے میں. اس میں جو شرح بیان کی گئی وہ یہ ہے کہ دور جاہلیت میں ہر اچھے برے کام کے لیے عہد کر لیا جاتا تھا، یعنی اس میں تمیز نہیں تھی کہ یہ کام نیکی کا ہے یا برائی کا یا گناہ ہے یا خیر کا کام ہے. یہ نہیں ہوتا بس ٹھیک ہے کر لی کمٹمنٹس تو کر لی. لیکن دور جاہلیت کے جو نیکی اور خیر پہ مبنی جو کمٹمنٹس تھیں اسلام نے ان کو تو کنٹینیو رکھا، مگر جو اسلامک اقدار اور ٹیچنگز اور جو کچھ اللہ نے قرآن میں نازل فرمایا، جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ سے لوگوں تک پہنچایا، اس کے خلاف جو کچھ تھا اس کو ناجائز اور باطل قرار دے دیا. بھائی چارہ کے بعد جب آیت میراث نازل ہو گئی تو مہاجرین کا انصار کا وارث بننا بھی منسوخ ہو گیا. لیکن جو جائز کمٹمنٹس تھیں، ایگریمنٹس تھے، جیسے مدد، معاونت اور خیر خواہی سے متعلق، ان کو جاری رکھا. لیکن وراثت جو کہ جب مہاجرین اور انصار جو اکٹھے ہو جاتے تو پھر انصار کے جو ورثہ تھے ان کو کچھ نہیں ملتا تھا، وراثت جو ہے وہ مہاجر کے نام پہ چلی جاتی تھی، وہ چیز منسوخ کر دی گئی. دور جاہلیت کے جو کمٹمنٹس ہیں اور اسلامی کمٹمنٹس میں ڈفرنس جو ہے ایک وہ کہتے ہیں کہ کٹ آف ٹائم جو ہے کہ اس سے پہلے کے جو ہیں وہ دور جاہلیت میں آئیں گے اور اس کے بعد کے جو ہے وہ عہد اسلام میں آئیں گے کمٹمنٹس. اس کے بارے میں اختلاف ہے صحابہ کرام میں. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ سورہ الانفال 75ویں آیت کے نزول سے پہلے جو حلف اور عہود تھے وہ جاہلیت کے ہیں، بعد والے اسلامی عہود ہیں. انہوں نے جو حد مقرر کی، حد فاصل مقرر کی، وہ سورہ الانفال کی آیت نمبر 75 ہے، اس کا نزول ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا لیلاف قریش کے نزول سے پہلے جو حلف اور عہود تھے وہ جاہلیت کے ہیں، بعد والے اسلامی حدود ہیں. حضرت عثمان نے فرمایا ہجرت سے پہلے جو حلف اور عہود تھے وہ جاہلیت کے ہیں، بعد والے اسلامی عہود ہیں. انہوں نے ہجرت کو حد فاصل رکھا.
اور حضرت عمر نے فرمایا کہ حدیبیہ سے پہلے جو عہد تھے ان کو قائم رکھا جائے گا، اور حدیبیہ کے بعد کے جو عہد ہیں ان کو توڑ دیا جائے گا۔ یہ ایکسپلینیشن مانگتی ہے یہ چیز، اس کو انشاءاللہ تعالیٰ میں دیکھوں گا خود، لیکن یہ فتح الباری میں اس کو ایسے لکھا گیا، نعم الباری میں جلد 4 صفحہ 868 پہ یہ موجود ہے۔ چیپٹر 3، جو شخص کسی میت کے قرض کا ضامن بن جائے تو اس کے بعد سے رجوع نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ہم نے جو پچھلا باب ہم نے کتاب الحوالہ کیا تھا اس میں ڈسکس ہو چکا ہوگا۔ یہ حدیث 2295 یہ وہیں کی ہے، اور یہ 2289 میں یہ گزر چکی ہے۔ نماز جنازہ والی ہے کہ پڑھانے لگے تھے تو جو بھی کمٹمنٹس ہوئی۔ حدیث نمبر 2296، یہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر بحرین سے جزیہ کا مال آیا تو میں تمہیں اتنا اتنا دوں گا، لیکن بحرین سے مال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک نہیں آیا۔ وہاں سے مال غنیمت آنا تھا، غنیمت جزیہ کا مال آنا تھا، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں نہیں آیا۔ جب آپ کا وصال مبارک ہو گیا تو اس کے بعد وہ مال آیا، تو اس ٹائم خلیفہ جو تھے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ نے اعلان کرایا کہ جس سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی وعدہ ہو یا آپ پر کسی کا قرض ہو وہ ہمارے یہاں آ جائے۔ چنانچہ میں حاضر ہوا، حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ وہ باتیں فرمائی تھیں جو یہ بات اوپر ہوئی تھی کہ اتنا اتنا میں مال دوں گا تمہیں، جسے سن کر ابوبکر رضی اللہ عنہ نے مجھے ایک لب بھر کر دیا، اشرفیوں میں سے ایسے اٹھا کے دے دیا انہوں نے، اور میں نے اسے شمار کیا تو 500 کی رقم تھی، 500 شرفیاں تھی۔ پھر فرمایا کہ اس کے 2 گنا اور لے لو، کہ جتنا یہ ہے اس سے ڈبل اور لے لو تم۔ اس واقعے سے ائمہ اربعہ یعنی 4 امام اور جمہور جو علماء ہیں ان کا موقف یہ ہے کہ وعدے کو پورا کرنا مستحب ہے، حالانکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمٹمنٹ تھی، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کمٹمنٹ کو پورا کیا۔ اس کی وجوہات مختلف ہو سکتی ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ٹائم ہیڈ آف اسٹیٹ بھی تھے، اور بعد میں جو ہیڈ آف اسٹیٹ تھے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے، تو یہ اسٹیٹ کی کمٹمنٹ تھی، یہ شخصی کمٹمنٹ نہیں تھی۔ ایک اس کا اینگل یہ ہے۔ نمبر 2 بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی اور وہ پوری نہ کی جائے یا پوری نہ ہوئی ہو، یہ اس کا تو سوچنا بھی محال ہے۔ لہٰذا جب آپ نے ایک فرما دی تھی بات تو پھر یہ امت پہ اس کو پورا کرنا جو ہے وہ لازم ہو جاتا ہے۔ یہ دوسری بات ہے اس کے اندر، لیکن اس کی جو علت جو ہے انہوں نے جو لی ہے وہ یہ ہے کہ جب ایک کمٹمنٹ کر دی جائے تو اس کو پورا کرنا مستحب ہے، اور وہ مستحب یہ اس لیے ہے، لازم اور مستحب میں فرق ہے۔ مستحب اس لیے ہے کہ اگر آپ کی کیپیسٹی ہے تو یس آپ اس کو پورا کریں۔ وعدہ خلافی کرنا جو ہے وہ بہرحال ہمارے دین میں جو ہے وہ اس کو فرمایا گیا کہ اس کا کوئی دین ہی جو ہے عہد کو پورا نہ کرے۔ سو مجبوریوں کو دیکھتے ہوئے، کیونکہ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہو گیا تھا، اس کے بعد بحرین سے مال آیا، تو اس صورت میں یہ مستحب تھا کہ اس کو پورا کیا جاتا ہے۔ لیکن جب اللہ کے حکم سے میں نے بیان کی ہے شرح، اگر اس کو دیکھا جائے تو اس سینیریو، پرٹیکولر سینیریو جو اس حدیث کا ہے اس کے اندر یہ انکمبنٹ تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پہ، اللہ علم بالصواب، اللہ بہتر جانتا۔ لیکن انہوں نے یہ جو امام ابو حنیفہ وغیرہ ہم نے جو اس سے ایکسٹریکٹ کیا ہے، جو استدلال لیا، وہ علت یہ لی ہے کہ وعدے کو پورا کرنا چاہیے اور یہ مستحب ہے۔ بعض شافعیہ نے کہا کہ وعدہ کا پورا کرنا واجب ہے، اور اس حدیث میں وجوب کی دلیل نہیں ہے۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ اس حدیث سے کہیں ہمیں یہ نہیں ملتا کہ وجوب واجب ہو جاتا ہے، کیونکہ واجب کا حکم
واجب تب ہوتا ہے جب اس کا حکم موجود ہو، اور حدیث کے اندر جب وہ موجود ہو حکم تو پھر ہوتا ہے، اس میں حکم موجود نہیں ہے، اس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کو پورا کیا۔ حدیث نمبر 2297، یہ حدیث جو ہے یہ طویل حدیث ہے، اور اس کی شرح جو ہے وہ 476، 2263 اور 2138 میں بیان کی گئی ہوئی ہے۔ اور اس کو ہم حدیث کو دیکھ لیتے ہیں، اس کے اندر یہ 3 مقامات کا ذکر ہے۔ بلقرغماد، یہ یمن کے آخری جانب، یمن کے اینڈ پہ، یعنی وہ جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ سرحدی علاقہ، یہ اس کا سرحدی علاقہ یمن کا۔ اور ایک اور یہ ہے کہ یہ یمامہ مراکش کے پاس ہے۔ ابن داغنہ، یہ داغنہ اس کی ماں کا نام تھا، اور جس کا لفظی معنی ہے برسنے والا بادل۔ اچھا، اور ابن داغنہ کا نام ربیعہ بن رفیع تھا، اور القارہ کا سردار تھا۔ یہ تیر اندازی کے لیے قبیلہ مشہور تھا، اور ابن درید نے کہا کہ القارہ کا معنی ہے سیاہ ریت کا ٹیلہ جس میں پتھر ہوں۔ تو مقام ایک ہے، آگے 2، ایک یہ شخصیت کے بارے میں ہے اور ایک یہ قبیلے کے بارے میں ہے۔ تو 3 مقام نہیں ہے، ایک مقام ہے، انٹرپریٹ کر گیا اس کو۔ یہ روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی کہ میں نے جب سے ہوش سنبھالا تو اپنے والدین کو اسی دین اسلام کا پیروکار پایا۔ اور دوسری روایت میں یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں نے جب سے ہوش سنبھالا تو اپنے والدین کو دین اسلام کا پیروکار پایا، کوئی دن ایسا نہیں گزرتا تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں صبح و شام دونوں وقت تشریف نہ لاتے ہوں۔ پھر جب مسلمانوں کو بہت زیادہ تکلیف ہونے لگی تو ابوبکر رضی اللہ عنہ نے بھی ہجرت حبشہ کا ارادہ کیا۔ جب آپ برغماد، یہ وہ نیچے ہم ذکر کر چکے ہیں کہ یہ وہ یمن کا سرحدی علاقہ ہے یا یہ مراکش یمامہ کے قریب ہے، تو وہاں آپ کی ملاقات قارہ کے سردار ابن داغینہ سے ہوئی، اس کا بھی ہم ذکر کر چکے ہیں۔ اس نے پوچھا ابوبکر کہاں کا ارادہ ہے؟ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اس کا جواب یہ دیا کہ میری قوم نے مجھے نکال دیا ہے، اور اب تو یہی ارادہ ہے کہ اللہ کی زمین میں سیر کروں اور اپنے رب کی عبادت کرتا رہوں۔ اس پر مالک بن داغنہ نے کہا کہ آپ جیسا انسان اپنے وطن سے نہیں نکل سکتا اور نہ اسے نکالا جا سکتا ہے، کیونکہ آپ تو محتاجوں کے لیے کماتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، مجبوروں کا بوجھ اپنے سر لیتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں اور حادثوں میں حق بات کی مدد کرتے ہیں۔ آپ کو میں امان دیتا ہوں، آپ چلیے اور اپنے شہر میں اپنے رب کی عبادت کیجیے۔ چنانچہ ابن داغنہ اپنے ساتھ ابوبکر رضی اللہ عنہ کو لے کر آیا اور مکہ پہنچ کر کفار قریش کے تمام اشراف کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ ابوبکر جیسا نیک آدمی نہیں نکالا جا سکتا، کیا تم ایسے شخص کو بھی نکال دو گے جو محتاجوں کے لیے کماتا ہے اور جو صلہ رحمی کرتا ہے اور جو مجبوروں اور کمزوروں کا بوجھ اپنے سر پر لیتا ہے اور جو مہمان نوازی کرتا ہے، جو حادثوں میں حق بات کی مدد کرتا ہے۔ چنانچہ قریش نے ابن داغنہ کے ایمان کو مان لیا۔ اب یہاں یہ ہوا اور ابوبکر رضی اللہ عنہ کو امان دے دی گئی۔ یہاں یہ ہوا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک غیر مسلم کی امان جو ہے وہ لے لی۔ یہ بھی الاؤڈ ہے، اسی روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ بھی اگر ایسی مجبوری آ جائے کہ جہاں جان بچانا فرض ہو جائے اور جان بچانے کا کوئی حل نہ ہو ماں سوائے اس کے کہ کسی غیر مسلم کی امان میں بندہ چلا جائے، تو مسلمان کو ہی اجازت ہے۔
پھر ابن داغنہ سے کہا کہ ابوبکر کو اس کی تاکید کر دینا کہ اپنے رب کی عبادت اپنے گھر میں ہی کر لیا کریں. یعنی انہوں نے کفار قریش نے کہا کہ باہر عبادت نہ کریں، اپنے گھر کے اندر جو ہے وہاں جس طرح نماز پڑھنی ہے، قرآن پڑھنا وہ پڑھیں، لیکن ہمیں ان چیزوں کی وجہ سے کوئی ایذا نہ دیں، کیونکہ وہ تنگ ہوتے تھے. آپ کو تو لگتا ہے جا کے پھر تنگ تو ہونا، اور نہ اس کا اظہار کریں کیونکہ ہمیں اس کا ڈر ہے کہ کہیں ہمارے بچے اور ہماری عورتیں فتنہ میں نہ پڑ جائیں. اگر آپ یہ دیکھیں نا، آج بھی یہی کفار قریش والی جو عادت ہے لوگوں کے اندر موجود ہے کہ حق بات کوئی نہ کہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جو ہمیں فالو کرتے ہیں وہ حق کو فالو کرنے لگیں گے تو پھر ہمارا کیا بنے گا. یہ وہی چیز ہے. ابن داغنہ نے یہ باتیں جب ابوبکر رضی اللہ عنہ کو سنائیں تو آپ اپنے رب کی عبادت گھر کے اندر ہی کرنے لگے، نہ نماز میں کسی قسم کا اظہار کرتے اور نہ اپنے گھر کے سوا کسی دوسری جگہ تلاوت کرتے. پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کچھ دنوں بعد ایسا کیا کہ آپ نے اپنے گھر کے سامنے نماز کے لیے ایک جگہ بنا لی. اب آپ ظاہر و کروا نماز پڑھنے لگے اور اسی پر تلاوت کرنے لگے، یعنی اسی جائے نماز پر بیٹھ کر آپ تلاوت قرآن فرمایا کیا کرتے تھے. پھر کیا تھا، مشرکین کے بچوں اور ان کی عورتوں کا مجمع لگنے لگا. سب حیرت اور تعجب کی نگاہوں سے انہیں دیکھتے. ابوبکر رضی اللہ عنہ بڑے ہی رونے والے تھے، یعنی خشیت کے ساتھ، اللہ کے خوف کے ساتھ، اور رقیق القلب تھے، یعنی نرم دل تھے. جب قرآن پڑھنے لگتے تو آنسو اور قابو نہ رہتا. اس صورتحال سے کابر مشرکین قریش گھبرا گئے اور سب نے ابن داغنہ کو بلا بھیجا. ابن داغنہ ان کے پاس آیا تو ان سب نے کہا کہ ہم نے ابوبکر کو اس لیے مان دی تھی کہ وہ اپنے رب کی عبادت گھر کے اندر ہی کرے، لیکن وہ تو زیادتی پر اتر آئے اور گھر کے سامنے نماز پڑھنے کی ایک اور جگہ بنا لی. نماز بھی سب کے سامنے پڑھنے لگے، تلاوت بھی سب کے سامنے کرنے لگے. ڈر ہمیں اپنی اولاد اور عورتوں کا ہے کہ کہیں وہ فتنہ میں نہ پڑ جائیں. ان کے لحاظ سے یہ حق بات کو فالو کرنا فتنہ تھا. اس لیے اب تم ان کے پاس جاؤ، اگر وہ اس پر تیار ہو جائیں کہ اپنے رب کی عبادت سے اپنے گھر کے اندر ہی کریں تو پھر کوئی بات نہیں، لیکن اگر انہیں اس سے انکار ہو تو تم ان سے کہو کہ تمہاری ایمان تمہیں واپس کر دیں، کیونکہ ہمیں یہ پسند نہیں کہ تمہاری ایمان کو ہم توڑیں، لیکن اس طرح انہیں اظہار و اعلان بھی نہیں کرنے دیں گے. عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ اس کے بعد ابن داغنہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہا کہ آپ کو معلوم ہے وہ شرط جس پر میرا آپ سے عہد ہوا تھا، اب یا تو آپ اس شرط کی حدود میں رہیں یا میری ایمان مجھے واپس کر دیں، کیونکہ میں یہ پسند نہیں کرتا کہ عرب کے کانوں تک یہ بات پہنچے کہ میں نے ایک شخص کو امان دی تھی اور اس نے امان، اور وہ امان جو ہے وہ توڑ دی گئی ہے. ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں تمہاری ایمان تمہیں واپس کرتا ہوں، میں تو بس اپنے اللہ کی ایمان سے خوش ہوں. یہ دوسرا پوائنٹ ہے اس کے اندر، اور وہ یہ ہے کہ جان بچانے کے لیے غیر مسلم کی امان لینا پڑے تو وہ اجازت ہے، لیکن مسلمان کے لیے جو اول چیز ہے اور افضل ترین چیز ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی امان میں ہی رہے تو زیادہ بہتر ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پہلے جو تھا اس کو آسانی کو اختیار کیا، اور پھر اس کے بعد جو آپ نے عزیمت کا رستہ جو ہے وہ اس کو اختیار کیا اور وہ امان جو ختم کر دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں مکہ ہی میں موجود تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تمہارے ہجرت کا مقام دکھلا دیا گیا ہے. میں نے ایک کھاری نمکین زمین دیکھی ہے جہاں کھجور کے باغات ہیں اور وہ پتھریلے میدانوں کے درمیان ہیں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اظہار فرما دیا تو جن مسلمانوں نے ہجرت کرنی چاہی وہ پہلے ہی مدینہ ہجرت کر کے چلے گئے، بلکہ بعض وہ صحابہ بھی جو حبشہ ہجرت کر کے چلے گئے تھے وہ بھی مدینہ آ گئے. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی ہجرت کی تیاریاں کرنے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جلدی نہ کرو، امید ہے کہ مجھے بھی جلدی اجازت مل جائے گی. ابوبکر رضی اللہ عنہ نے پوچھا میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، کیا آپ کو اس کی امید ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ضرور. چنانچہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرنے لگے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کریں. ان کے پاس 2 اونٹ تھے، انہیں 4 مہینے تک وہ ببول کے پتے کھلاتے رہے. یہ ہجرت سے
جو پھر غار ثور کا واقعہ ہوا اور پھر ہجرت مدینہ شریف کی طرف ہوئی ہے، اس سے پہلے کا واقعہ ہے، اور اس کی جو تیاری ہے اس کا بھی اس میں ذکر ہے اس حدیث شریف میں۔ حدیث نمبر 2298، قرض کا بیان، باب الدین۔ اور یہ ایکچولی باب کتاب الحوالہ میں جو حدیث ہے یہ اسی کے مطابق ہے، وہی حدیث ہے، اور جس میں بیان کیا گیا تھا کہ جو اسٹیٹ ہے اس کی ذمہ داری ہے، اور جو ہیڈ آف اسٹیٹ ہے اس سے آخرت میں اس کا سوال کیا جائے گا۔ بہتر تو عمل یہ ہے کہ قرض اپنی زندگی میں ادا کر دینا چاہیے، لیکن اگر وہ کرنا چاہتا تھا لیکن ذرائع اتنا نہ ہوئے کہ وہ قرض ادا کر سکتا اور اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا معاملہ خود لے گا، کیونکہ خیر الرازقین اللہ ہے، الرازق اللہ ہے، الباسط اللہ ہے، اور دینا اللہ نہیں تھا، اللہ نے دینا تھا تو اس کا قرض اترنا تھا۔ اللہ نے کسی مصلحت کے تحت اسے عطا نہیں فرمایا، یہ اللہ بہتر جانتا، تو لہٰذا اس کی اس کمی کو اس کے لیے باعث عذاب یا اس کو جنت میں داخلے سے روکنا، اس طرف معاملہ نہیں آئے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے قرض کا ذمہ اپنے پر لے کے اور اس کو جیسے چاہے گا۔ وہ حدیث میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ جو قرض خواہ ہیں اس کے، یعنی جنہوں نے قرض لینا تھا، ان کو اللہ کیسے راضی کرے گا، یہ ساری تفصیل جو ہے حدیث میں موجود ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ، اور ملک کا سربراہ جس طرح مسلمانوں کی زندگی میں ان کی ضروریات کا کفیل ہے، اسی طرح ان کی موت کے بعد بھی ان کے بچوں کی کفالت، ان کے قرض کی ادائیگی اور ان کی دیگر ضروریات کا ذمہ دار ہے۔ ہیڈ آف اسٹیٹ ہونا کھیل مذاق نہیں ہے، یہاں تو معاذ اللہ استغفر اللہ ایک ہوس کا معاملہ بنا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ رحم ہی فرمائے سب پہ۔ تو یہاں اس کے ساتھ ہی الحمدللہ کتاب الکفالہ جو ہے مکمل ہوئی۔ اس کے بعد اگلی جو شرح صحیح بخاری آئے گی وہ کتاب الوکالہ ہے، یہ ایڈوکیسی، اٹارنی اینڈ پراکسی، اس کے متعلق۔ آج کے لیے اتنا ہی، وما علینا الا البلاغ واللہ رسولہ اعلم بالصواب۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ عملت السوء وظلمت نفسی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔